میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج میں جو خبریں لے کر آیا ہوں یہ 3 خبریں ہی ہیں، لیکن تینوں کو آپ ایک ہی خبر سمجھیں. یہ تینوں بنیادی طور کے اوپر مین خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں مزید جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہونے جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں اس کی کیا جو ہے وہ شکل اختیار کرے گی، کیا موجودہ صورتحال سے وہ کس طرح زیادہ مزید کمزور ہوگی. میں اس متعلق انشاءاللہ حقائق اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق نہ دے کہ میں کوئی اپنے آپ سے یعنی میز کے اوپر بیٹھ کر بغیر گراؤنڈ ورک کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ غلط معلومات شیئر کروں یا اپنی خود نمائی کے لیے وہ جھوٹا منجن بیچوں جو بعد میں جو ہے وہ سچ ثابت نہ ہو. تو جو بات میں کرنے جا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کروں گا، اور جو بات میں کہوں گا انشاءاللہ وہ آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. پہلی بات جی، آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، جیسے علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بیگم کے آپس میں جو کیمپس بنے ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ علی امین نے اپنی ایک الگ سی پوزیشن رکھی ہوئی ہے. علی امین جو ہے وہ اپنا جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، باقی لوگ جو اپنا کام کر رہے ہیں اپنی جگہ ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وقت ہارڈ لائن لی ہوئی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہارڈ لائن لی ہوئی ہے اور وہ بیسکلی ان کا مفاد پاکستان تحریک انصاف کے شیلٹر کے اندر رہنے میں ہی جو ہے نا وہ ان کا کپلڈ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم کیونکہ دیکھیں انہوں نے ایسے کام کیے ہوئے قانون کو اس طریقے سے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جس میں ان کی بچت نہیں ہے، تو وہ بیسکلی اپنے ہینیس کرائم کو چھپانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور وہ ان سے کرائم کمٹ کس نے کرایا؟ پاکستان تحریک انصاف نے کرایا. یعنی کہ میں 9 مئی والوں کی بات کر رہا ہوں. اب 9 مئی کے متعدد جو مقدمات ہیں وہ اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو سزائیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جس میں چند پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. اب جو پارلیمنٹیرینز ہیں کئی ان کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ ان کی بچت نہیں ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، تو وہ چاہ کر بھی کوئی ان کو ریلیف نہیں دے سکتا. تو لہٰذا ان کی تو کہتے ہیں نا کہ ان کا تو جانا ٹھہر گیا ہے. تو ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ ان کا کانسیکوینس ان کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ نااہل ہو جائیں گے، ان کو سزائیں ہو جائیں گی. تو وہ تو نہ چاہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن میں جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت تک کتنے لوگ اپنی جو کہتے ہیں نا کہ وفاداری وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں. اب انہوں نے اعلان نہیں کیا. ان میں ایگزیکٹلی 9 اراکین قومی اسمبلی ہیں، کل 13 ہیں، لیکن 9 ایسے ہیں جنہوں نے آلریڈی یہ بات جو ہے وہ کنکلوڈ کر چکے ہیں. جناب کے علی وہ ملاقات میں کہہ چکے ہیں کہ جی جب آپ کو ہماری ضرورت ہوگی ہم حاضر ہیں. جو 13 میں سے 4 ایسے ایم این ایز ہیں جو کہ اس وقت کوشش لگے ہوئے ہیں کہ اپنے ایم پی ایز کو بھی ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ ان کے حلقے کی جو سیاست ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو 4 ایم این ایز کا موقف یہ ہے کہ جناب آپ ہمیں وقت دیں کہ ہم جو ہے وہ ایک تو طرف جو ونڈو کھلی ہوئی ہے اس ونڈو کو یعنی اویل کرنا چاہ رہے تھے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہم تو آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم ساتھ آپ کے ساتھ ہمیں وقت دیں گے تو ہم اپنے ایم پی ایز کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے. تو کل ہیں جی یہ 13 ایم این اے ہیں، جن میں سے 9 نے اس وقت جو ہے وہ کنفرم کر دیا ہے کہ جناب ان کی وفاداری اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے. جب ان کو اشارہ ہوگا وہ اپنی جو ہے وہ راہ جدا کر لیں گے. پہلی بات، اس وقت پنجاب اسمبلی کے 26 ایم پی ہیں جی، 26 اراکین صوبائی اسمبلی، وہ اپنی وفاداری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تبدیل کر چکے ہیں. اب یہ 26 ایم پی ایز جو ہیں یہ ڈسپوزل کے اوپر ہیں سسٹم کی. سسٹم جب چاہے گا جو کہے گا، یہ 26 جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں یہ وہ کرنے کے لیے آمادہ تیار ہیں. یہ کہہ چکے ہیں، اپنی وفاداری تبدیل کر چکے ہیں. اب سسٹم کے اشارے کا انتظار ہے، جس طرف اشارہ ہوگا یہ اس طرف جناب انہوں نے اپنا پڑھلا یا اپنا ووٹ ڈال دینا ہے. اچھا، سینیٹرز کی تعداد جو ہے اس وقت سب سے کم ہے. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو
کے ساتھ جنہوں نے وفاداری تبدیل کی ہے. سینیٹرز ٹوٹل 3 ہیں, صرف 3. اب یہ 3 سینیٹرز ایسے ہیں جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ اف نیڈڈ وین ایور نیڈڈ, جو آپ کا حکم ہوگا ہم حاضر ہیں. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 9 مئی کے مقدمات میں نہیں ہیں. اچھا, 9 مئی کے مقدمات والے جو لوگ ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی خواہش ہے, لیکن ان کے لیے ونڈو بند ہے, ان کے لیے اس وقت کھڑکی بند ہے. وہ کھڑکی وہ تو اگر 9 مئی میں گنجائش نکال دیں تو جتنے بھی لوگ ہیں ہر کوئی چاہے گا کہ اس کی سزا اس کو نہ ہو, اور ہر کوئی چاہے گا کہ کسی طریقے سے جناب عمران خان کو برا بھلا کہہ کر, پی ٹی آئی کو برا بھلا کہہ کر وہ اس طرف آ جائیں تاکہ ان کی آئندہ کی سیاست بچ جائے. دیکھیں جی, یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی جو پی ٹی آئی چھوڑے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی, جو 5 سال کے لیے نااہل ہو جائے گا کیا اس کی سیاست جو ہے وہ باقی رہے گی؟ تو بات ابھی یہ چل رہی ہے. تو یہ اس کے علاوہ جو 9 مئی والے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. اب جب یہ سچویشن بن رہی ہے, اور یہ وہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خیبر پختونخوا اسمبلی اس میں شامل نہیں ہے, سندھ اسمبلی اس میں شامل نہیں ہے. اب یہ اور بلوچستان میں تو ویسے ہی ان کے پاس اراکین نہیں ہے. تو بیسکلی یہ تو وہ جو پوزیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور سینٹ کے اندر بھی جو اب آگے کوئی پاکستان تحریک انصاف کا بندہ آتا ہے کتنے اراکین وہ لے کر آ سکتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے. اور جو سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, سینٹ کے الیکشن کے اندر بھی ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بات چھپتی نہیں ہے کئی لوگوں کی. تو جو اپنی کئی لوگ تو کھلم کھلا جو ہے نا, جب پیسے لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنا ووٹ بیچا ہے. وہ اوپنلی کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جی ہم نے اپنا دیا, ہم تو ووٹ اس کو دیں گے, ہمیں تو اتنے پیسے جو ہے وہ ہم نے لیے اس کے لیے, ہمارا اتنا خرچہ ہے, فلاں 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 باتیں لوگ کر لیتے ہیں. تو اب سینٹ کے الیکشن کے بعد بھی کچھ اور پکچر کلیئر ہوگی کے پی کے اسمبلی کے حوالے سے. اگلی بات جو ہے وہ جو اسپیکر ملک احمد خان صاحب نے جو آج دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے. بھائی کس کو تکلیف نہیں آئی؟ آپ کا لیڈر آج جیل میں ہے تو بھائی جاؤ عدالتوں میں بات کرو, باقی لوگ بھی جاتے تھے. لوگوں کو تو پھانسیاں دی گئی ہیں, لوگوں کے گھروں میں اموات مواقع ہوئی ہیں, لوگوں کی ماؤں کے جنازے اٹھے ہیں, بیویوں کے جنازے اٹھے ہیں جیلوں میں بیٹھے. کس کی تکلیف کے متعلق کیا بات کریں؟ تو کیا اس سب کا وکٹم یہ اسمبلیوں کے فلور ہوں گے؟ ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کے اوپر غور کر رہا ہوں کہ ان کو ڈی سیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ معاملہ بھی بڑا سنجیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے. ویسے میں نے اس سے پہلے کبھی ایسی چیز ہوتی ہوئی دیکھی نہیں جو یہ جو ہے وہ جس بات کے اوپر نااہلی کے حوالے سے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یہ یقینی طور پر ایک بھاری پریشر ہوگا ان اراکین کے اوپر, 26 اراکین کے اوپر جو معطل ہیں اس وقت. اور ان 26 معطل اراکین جو ہیں, اچھا معاف کیجیے گا, یہ 26 معطل اراکین کا میں سے کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو 26 MP بتا رہا ہوں میں پنجاب اسمبلی کے, وہ اس سے الگ ہیں. اگر یہاں سے کوئی اراکین جو ہے وہ اس طرف چھلانگ لگانا چاہیں, تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ہیں وہ مادر پیدر آزاد ہیں. تو یہ 26 اراکین ان میں شامل نہیں ہیں جو کہ معطل کیے ہیں ملک احمد خان صاحب نے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی ایک سنجیدہ نوعیت اختیار کر رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو اب آنے والے دنوں میں ساری بات جو آپ سے میں کر رہا ہوں اس کو میں ریپ اپ کروں گا. ریپ اپ یہ ہے جی بات کا کہ آنے والے دنوں میں اگر 9 مئی کے اوپر ملٹیپل اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ان کے نااہل ہو جاتے ہیں یا کچھ سینیٹرز نااہل ہو جاتے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ ان نشستوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے تو پوزیشن پہلے سے کتنی آ جائے گی. اگر 100 پر کھڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی تو وہ 100 سے جو ہے 80 پر آ جائے گی 9 مئی کے پر جو سزائیں ہو جائیں گی. پھر جو ویسے کچھ لوگ آگے ایسے جو کہ جناب آلریڈی پاکستان تحریک انصاف سے تنگ آئے ہوئے 13 MNAs کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہ وہ تو 13 MNAs ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں جن لوگوں نے مبارک زیب وغیرہ اینڈ کمپنی یہ ان سے الگ ہیں. تو آنے والے دنوں میں جو سچویشن بنتی جا رہی ہے وہ تو مطلب بہت انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی یعنی اس کا شرازہ بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چند لوگوں سے میں خود بھی, میرے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ کیا ہوا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ایک پولیٹیکل فیس سیونگ ملے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں رہیں یا نہ رہیں لیکن ان کے آگے حکومت سے یا سسٹم کے ساتھ جو ہیں ان کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں. تو ہر کوئی سسٹم کی طرف آ رہا ہے, ہر کوئی سسٹم کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہے, ہر کوئی سسٹم کے ساتھ چاہتا ہے کہ وہ چلے. تو
کٹنگ لانگ سٹوری شارٹ، لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی پتہ نہیں کس دنیا کے اندر موجود ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جا سکتے ہیں، پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں، اور اس طرح کی منجن جو ہے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان بہت اہم ہو چکا ہے. اللہ کے بندو، یہ لوگ کیوں جائیں گے عمران خان کے پاس؟ عمران خان کے اپنے لوگ جو ہے نا اس کی پارٹی کو چھوڑ کر سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا الٹی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں ان کو یا سیاست کا پتہ نہیں ہے، یا ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے یعنی موجودہ حالات کے اوپر ان کی نبض نہیں ہے، یا ان کا دماغ نہیں ہے. یہ کیا کون سی دنیا میں رہتے ہیں یار یہ لوگ؟ تو میں آپ کو بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حالت بہت پتلی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور بظاہر خیبر پختونخوا حکومت بھی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گئی ہے شام گئی. خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں. یہی آج کی اپڈیٹس تھیں جی. انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.